کبھی سوچا ہے کہ ایک فلم کی روشنی اور عبادت کی ایک رسم میں بھلا کیا مشترک ہو سکتا ہے؟ آج ہم ان دو بظاہر بالکل الگ دنیاؤں کے درمیان ایک بڑے ہی غیر متوقع اور گہرے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اس تجزیے کا آغاز ایک چونکا دینے والے سوال سے کرتے ہیں۔ ایک ہالی ووڈ فلم کا سیٹ اور روزمرہ کی نماز، آخر ان میں کیا مشترک ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو کہانی اور ڈرامہ ہے اور دوسری طرف عبادت اور روحانیت۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان میں کوئی مماثلت ہو؟ جواب حیران کن طور پر یہ ہے کہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بہت طاقتور زبانیں ہیں۔ یہ ایسے نظام ہیں جو ان چیزوں کو ایک شکل دینے کے لیے بنائے گئے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے ہمارے گہرے جذبات، ہمارا ایمان اور یہاں تک کہ وقت کا گزرنا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وقت کی ترتیب کی۔ دیکھیں، سنیما میں روشنی کا کام صرف منظر کو روشن کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک کہانی سناتی ہے۔ فلم بنانے والے اسے کہانی کا معمار کہتے ہیں، جو ہمیں بتاتی ہے کہ دن کا کون سا پہر ہے اور کردار کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر تیز روشنی خوشی کا احساس دلاتی ہے، تو وہیں مدھم روشنی اداسی کا۔ اب ذرا دوسری طرف دیکھیں، اسلام میں بھی 5 وقت کی نمازیں روشنی کے ایک قدرتی نظام یعنی سورج کے گرد گھومتی ہیں۔ ہر نماز کا وقت سورج کی پوزیشن سے طے ہوتا ہے۔ یہ چیز ایک مومن کے پورے دن کو صبح کی پہلی کرن سے لے کر رات کے اندھیرے تک ایک خاص ترتیب اور معنی دیتی ہے۔ اور یہاں دیکھیں، یہ موازنہ کتنا دلچسپ ہے۔ فلم میں تیز اونچے زاویے کی روشنی فوراً دوپہر کا احساس دلاتی ہے۔ اسلامی عبادت میں جب سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے تو یہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح فلم میں شام کی گرم مدھم روشنی غروب آفتاب کی نشاندہی کرتی ہے، جبکہ اسلامی رسم میں سورج ڈوبتے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ یعنی دونوں نظام ایک ہی طرح سے روشنی کی زبان استعمال کر کے وقت کا تعین کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے پر، اجتماع کی طاقت۔ اسکرین پر موجود اس نمبر کو دیکھیں، 27۔ یہ صرف ایک ہندسہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گہرا روحانی مفہوم چھپا ہوا ہے۔ جی ہاں، حدیث کے مطابق جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ یہ اسلام میں اجتماعی عبادت کی زبردست اہمیت کو ظاہر کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مل کر عبادت کرنے میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ اور اس اجتماعی عمل کے فائدے صرف روحانی ہی نہیں بلکہ بڑے گہرے سماجی فائدے بھی ہیں۔ جب لوگ کندھے سے کندھا ملا کر ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو امیر اور غریب، نسل اور طبقے کے تمام فرق مٹ جاتے ہیں۔ اس سے ایک ایسا بھائی چارہ قائم ہوتا ہے جو کمیونٹی کو بے حد مضبوط بناتا ہے۔ اس عالمی اتحاد کی سب سے بڑی بصری مثال خانہ کعبہ ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان جب ایک ہی مرکز کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس کے گرد عبادت گزاروں کے دائرے ایک ناقابل یقین اتحاد اور ہم آہنگی کا منظر پیش کرتے ہیں، تو یہ ایک مشترکہ مقصد کے تحت جمع ہونے کی ایک زندہ اور طاقتور علامت بن جاتی ہے۔ باجماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف وہی شخص جماعت سے پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق سب پر ظاہر ہو۔ یہ قول اس عمل کے تاریخی اور روحانی وزن کو واضح کرتا ہے۔ اور اب ہمارا آخری اور تیسرا نقطہ، جسمانی حیات کا سفر۔ جس طرح فلم میں روشنی کسی کردار کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح نماز میں مختلف جسمانی حالتیں ایک عبادت گزار کی روحانی کیفیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہاں ظاہری شکل باطنی تجربے کی زبان بن جاتی ہے۔ نماز کے لیے عربی لفظ صلاۃ ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی جڑ کا مطلب ہے تعلق یا رابطہ، یعنی اس لفظ کی بنیاد میں ہی جڑنے کا مطلب چھپا ہے۔ یہ لفظ خود عبادت کے جوہر کو بیان کرتا ہے، خالق کے ساتھ ایک براہ راست ذاتی تعلق قائم کرنا۔ نماز کی ہر حرکت ایک گہرے علامتی سفر کا حصہ ہے۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، احترام اور اپنے وجود کے اقرار کی علامت ہے۔ رکوع میں جھکنا عاجزی اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا عمل ہے۔ اور سجود یعنی سجدہ نماز کا عروجی نقطہ ہے۔ یہ مکمل سپردگی اور اللہ سے سب سے زیادہ قربت کی حالت کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو آخر میں ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ چاہے وہ سینما کی روشنی ہو یا نماز کی رسم،
دونوں ہی اپنے اپنے انداز میں پیچیدہ اور خوبصورت نظام ہیں۔ ایک طبیعت کے اصولوں پر مبنی ہے اور دوسرا ایمان پر، لیکن دونوں ہی ایک بنیادی انسانی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اور وہ ضرورت ہے ان غیر محسوس قوتوں کو ایک ٹھوس شکل دینے کی جو ہماری زندگیوں پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ جذبات، وقت، کمیونٹی کا احساس اور روحانیت، ان تمام چیزوں کو یہ نظام ایک معنی خیز ساخت فراہم کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں کو گہرائی بخشتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں اور کون سی ایسی منظم رسومات ہیں جو ہماری اندیکھی دنیاؤں کو، ہمارے اندرونی احساسات کو اسی طرح شکل اور معنی دیتی ہیں۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔